ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کے بہت سارے انعامات ہم پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں، انعامات، احسانات کا شکر ادا کرنا ہم پر لازم ہے۔ انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر اسی صورت میں کر سکتا ہے جب اسے اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کا احساس ہو۔ جب تک نعمت کا، احسانات کا احساس نہیں ہوگا، ان کی قدر نہیں ہوگی، اتنی دیر تک بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نعمتوں کا احساس پیدا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ اپنے سے کمتر کی طرف دیکھو اور اپنے سے اوپر والے کی طرف نہ دیکھو، جس کے پاس سہولیات، نعمتیں کم ہیں، جو آپ سے زیادہ برے حالات میں ہے، زیادہ تنگ دستی میں ہے، جس کو آپ سے بڑھ کر صحت کے مسائل ہیں، اپنے سے کمتر کی طرف دیکھو تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو گے، ان کو حقیر نہیں جانو گے۔ تمہیں احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ تو جب بندے کو نعمت کا احساس ہو، پھر ہی بندہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر سکتا ہے، اس کی قدر کر سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، اور ہماری ناشکری کی ایک بہت بڑی وجہ ان نعمتوں کی قدر اور ان کا احساس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے جو اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ایک نعمت امن کی اور آزادی کی نعمت ہے، کہ بندہ جس جگہ پر رہ رہا ہے اس کو اپنے اعمال کرنے میں، اپنا کام کرنے میں آزادی ہو، اور اسے دشمن کا خوف اور خطرہ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصبح معافا فی جسدہ، جو بندہ اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے اس کو اس کے جسم میں عافیت عطا کی ہے، صبح اٹھا ہے، اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، دل اس کا صحیح کام کر رہا ہے، دماغ اس کا صحیح کام کر رہا ہے، ہاتھ پاؤں اس کے چل رہے ہیں، اپاہج نہیں ہے، لنگڑا لولا نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، خود اٹھ کے مسجد میں آ سکتا ہے، واش روم جا سکتا ہے، خود اپنے ہاتھ سے کھانا کھا سکتا ہے۔ من اصبح معافا فی جسدہ، جو بندہ اس حال میں صبح کرتا ہے، اس حال میں اس کے دن کی ابتدا ہوتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں عافیت عطا کی ہوئی ہے، آمنا فی سربہ، اور وہ اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے بیوی بچوں کے اندر امن کی حالت میں ہے، اسے دشمن کا خوف نہیں ہے کوئی اس کو مار کے چلا جائے گا، میں گھر سے نکلا مسجد میں نہیں پہنچ پاؤں گا، مسجد میں چلا گیا پتہ نہیں واپس آ سکتا کہ نہیں آ سکتا، بازار میں جاتے ہوئے اس کو ڈر لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، بیوی بچوں کے اندر امن کی حالت میں، سکون کی حالت میں رہ رہا ہے، اسے خوف نہیں ہے۔ عندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس اس دن کی خوراک موجود ہے، اس کے گھر میں آٹا اس دن کا موجود ہے، ہنڈیا پکانے کے لیے آئل گھی موجود ہے، اس دن اپنا کھانا کھا سکتا ہے، بیوی بچوں کو کھلا سکتا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ جسمانی طور پر ٹھیک ہے، تندرست ہے، لنگڑا لولا محتاج نہیں ہے، امن کی حالت میں ہے، خوف اس پہ طاری نہیں ہے، اس کے پاس اس دن کی خوراک اس کی موجود ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، فرمایا یہ اتنا خوش نصیب انسان ہے گویا کہ اس کے لیے دنیا کی ساری نعمتیں سمیٹ کے اس کو دے دی گئیں۔ یہ اتنی شاندار اور بڑی بڑی نعمتیں ہیں، عافیت، تندرستی، بلکہ فرمایا کہ دین اسلام کی ہدایت کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی بندے کے پاس عافیت اور تندرستی کی نعمت ہے، اور امن کی نعمت، آزادی کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کا گھر بنایا تھا تو ایک تو اللہ احکم الحاکمین سے اس بات کا سوال کیا تھا کہ اللہ اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا کر، اور یہ دعا کی تھی وَاجْعَلْهُ بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا۔ امن کی نعمت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر اپنے احسانات کا تذکرہ کیا، اذکروا نعمتی، بنی اسرائیل کے لوگوں میری نعمت یاد کرو، میرے احسانات کو یاد کرو۔ اللہ نے جہاں پر کئی اور نعمتیں یاد کروائی ہیں، کئی اور احسانات یاد کروائے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ یاد کروائی ہے کہ تم غلام تھے، تمہیں آزادی کی نعمت حاصل نہیں تھی، فرعون تم پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا، تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا، تمہارے مردوں کو مارتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا،
میری نعمت کو یاد کرو، میں نے تمہیں فرعون سے نجات دی تھی، تمہیں آزادی کی نعمت دی تھی۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے اس نعمت کو یاد کروایا ہے بنی اسرائیل کو کہ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں نے تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت آزادی کی، امن کی نعمت ہے۔ بلکہ اس نعمت کے لیے جن لوگوں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، اللہ اہل ایمان کو حکم دیتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ تم ایسے کمزور مردوں، عورتوں، بچوں کی خاطر کیوں نہیں لڑتے جو کمزور ہیں، زمین پہ چل پھر نہیں سکتے ہیں، باہر نہیں جا سکتے ہیں، غلامیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، دن رات اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کر رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نکال لے، واجعل لنا من لدنك ولیا، اللہ ہمارا کوئی اپنی طرف سے کوئی دوست بھیج دے، کوئی مددگار بھیج دے۔ اللہ اکبر۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ آزادی کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں وہ لوگ جو اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، آزادی کی نعمت کے لیے کوشش نہیں کرتے، ان کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتا ہے ان الذین توفتہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں، ان کی حالت اور کیفیت یہ تھی کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ فرشتے ان کی روحوں کو نکالتے وقت ان سے پوچھتے ہیں فیما کنتم، کس چیز میں تھے تم نے یہ کام، اللہ کی اطاعت والے فرما برداری والے کام کیوں نہیں کیے، اللہ کا کہا کیوں نہیں مانا؟ وہ کہتے ہیں قالوا کننا مستضعفین فی الارض، زمین میں ہم کمزور تھے، جس علاقے میں ہم رہتے تھے وہ کافروں کا علاقہ تھا، غیر مسلموں کا علاقہ تھا، وہاں پر ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے، ہمیں توحید کا پتہ ہی نہیں چلا، عقیدے کا پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں نہیں پتا تھا نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھتے ہیں، اس کے کیا احکامات ہیں، زمین میں کمزور تھے، ایسے علاقوں میں رہتے تھے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، وسیع نہیں تھی، تم اس علاقے کو چھوڑ کے وہاں چلے جاتے جہاں پر دین پر آسانی سے عمل کر سکتے ہو۔ تمہیں کس نے کہا تھا ایسے علاقے میں رہو جو کافروں کا علاقہ ہے، مشرکوں کا علاقہ ہے، جہاں پر آپ رہ کر اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے ہو، اس علاقے کو کیوں نہیں چھوڑا؟ اس سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ ایسے علاقے میں رہنا، کافروں کے، غیر مسلموں کے اس علاقے میں، ان ملکوں میں رہنا، بلاد کفر میں رہنا جہاں پر بندہ اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتا، جائز نہیں ہے، جہاں پر آہستہ آہستہ بندے کی غیرت ختم ہو جائے، بے حیائی بدکاری کو دیکھ کر یا تو کرتا رہے یا آہستہ آہستہ اس کی غیرت کا بھی جنازہ نکل جائے، جہاں پر اسے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ میسر نہ ہو، اپنے بچوں کو قرآن نہ پڑھا سکتا ہو، خود نہ پڑھ سکتا ہو، کسی دینی ادارے میں نہ جا سکتا ہو، دین پر عمل کرنے میں اس کے لیے مشکل ہو، مسجد میں نہ جا سکتا ہو، مسجد ہو ہی نہ، یا ہو تو جا نہ سکتا ہو، اجازت نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہر اس مسلمان سے برات کا اظہار کرتا ہوں جو ایسے کسی مشرکوں کے علاقے میں رہتا ہے، میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو ایسے علاقے میں رہنا جہاں پر بندہ اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتا، ہماری شریعت کہتی ہے وہاں سے نکلو، تمہارا وہاں پر رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ فرشتے ان کو مارتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، تمہاری کیا مجبوری تھی، اللہ کی زمین بڑی وسیع تھی، اس علاقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں چلے جاتے جہاں پر تم اپنی مرضی سے اپنے دین پر عمل کر سکتے ہو۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ اگست کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے،
جسے آزادی کی نعمت کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ ہمارا ملک، اس میں کئی خامیاں ہیں، کئی خرابیاں ہیں، کئی سارے معاملات ہیں، لیکن سب کچھ خامیوں کے باوجود یہ آزادی کی نعمت کے حص میں یہ ہماری کمیاں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہم دین پر نہ چلیں، یہ ہم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے نہیں چل رہے، ورنہ اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں اس ملک کے اندر بھرپور موقع دیا ہے کہ جس طرح آپ چاہیں دعوت کا، دین کا کام کر سکتے ہیں، عقیدے کی دعوت دے سکتے ہیں، خود دین پر عمل کر سکتے ہیں، عقیدہ توحید کو اپنا سکتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان چیزوں میں کوئی رکاوٹ نہیں، حتیٰ کہ آپ جہاد تک کی دعوت کر دے سکتے ہیں، جہاد کی بات کر سکتے ہیں، بہت زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو جہاد پر تیار بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی ذات کے اوپر اگر آپ نے اسلام نافذ کرنا ہے، آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اپنی شکل و صورت، اپنا لباس، اپنے گھر کا ماحول، اپنا کاروبار دینی بنانا چاہتا ہے، بیرونی رکاوٹ نہیں ہے، اس کا نفس اس کے لیے رکاوٹ ہے، خود نہیں کرنا چاہتا، ورنہ اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے دین پر چلنے میں۔ یہ اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے۔ جس طرح کے بھی ہمارے حکمران ہیں، کبھی وہ ہمیں ان باتوں سے نہیں روکیں گے کہ آپ کی شکل و صورت اسلامی کیوں ہے، آپ کی بیوی، آپ کی بہن پردہ کیوں کرتی ہے۔ یہاں ہمیں ان کاموں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اپنے دین پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ کوئی اپنی مرضی سے سود کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، وہ اس کا فعل ہے، چھوڑنا چاہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جو لوگ غلامیوں کی زندگی گزارتے ہیں، انہیں بہت سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انسان کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اس کے نظریات، عقائد، معاملات، رسم و رواج، ان ساری چیزوں میں تبدیلی آتی ہے۔ دیکھیں، ایک وقت تک جب ہم مسلمان ہندوستان میں غالب تھے، ان کی حکومت تھی، ان کا غلبہ تھا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا مذہب تبدیل کیا، سارے کے سارے ہندو تھے، مسلمان اس علاقے میں آئے، اس علاقے کا مذہب، دین چینج ہوا، تبدیل ہوا، بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن جب آہستہ آہستہ مسلمانوں نے اپنے دین کو چھوڑا، مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی، تو ان کے ساتھ رہنے میں اور ان کے افراد کے غلبے کی وجہ سے اور مسلمانوں کی حالت کے پتلا ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کی چیزیں مسلمانوں میں سرایت کرنا شروع ہو گئیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے نظریات، اب دیکھ لیں عقائد کے حوالے سے، اب غور کر کے دیکھیں، جس طرح کے عقائد ہندوؤں کے ہندوستان کے اندر ہیں، اس طرح کے کلمہ پڑھنے والوں کے اندر بہت ساری چیزیں اس طرح کی مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ رسم و رواج دیکھ لیں، شادی بیاہ کا موقع ہو، غمی خوشی کا موقع ہو، بہت سارے رسم و رواج، طور طریقے وہی ہیں جو ہندوؤں کے ہیں، نیوندرا، یہ مہندی کی رسم، اس طرح کے شادی بیاہ کے اوپر غور کریں تو بہت سارے رسم و رواج وہ والے ہیں۔ کوئی فوت ہو جاتا ہے، یہ تیسرا، 7واں، 40واں، یہ سارے کے ساری ہندوانہ رسم و رواج ہیں جو مسلمانوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں ہندوؤں سے لے کر۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی۔ غلامی کا کس قدر اثر ہوتا ہے، جو لوگ کوئی قوم کسی قوم کے ساتھ رہتی ہے، محکوم بن کے رہتی ہے، ان کی غلامی میں رہتی ہے، تو اس کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر بڑے بڑے انعامات کیے، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے کئی سارے معجزات دکھائے، حتیٰ کہ پیچھے دشمن چڑھا ہوا تھا، فرعون اپنے لشکر سمیت پیچھے چڑھا ہوا تھا، آگے سمندر تھا، بنی اسرائیل پریشان ہو گئے کہ موسیٰ انا لمدرکون، اب تو پکڑے گا، اب کیا بنے گا، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے سمندر ہے، ہم تو پکڑے گئے۔
موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا ان معی ربی سیہدین. یہ توکل کی اعلیٰ ترین مثال ہے، کمال ہے کہ پیچھے لشکر ہے، ظاہری طور پر کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا توکل، اللہ کے اوپر اعتماد، یقین، بھروسہ کیا ہے؟ کہنے لگے کلا، ہرگز نہیں، یقین ہے میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ نکالے گا. اللہ نے کہا نکلو، میں اللہ کے حکم کی وجہ سے نکلا ہوں، اللہ راستہ نکالے گا. اسی سمندر کے اندر اللہ نے 12 راستے بنا دیے، بنی اسرائیل وہاں سے پار کر گئے. اب اس سمندر کو پار کیا، جا رہے ہیں بیت المقدس کی طرف. وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے کچھ بتوں کے گرد مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. غلامی میں رہنے کی وجہ سے، شرک والے علاقے میں رہنے کی وجہ سے، ایسی قوم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، اگرچہ مسلمان ہیں، موسیٰ پر ایمان لانے والے ہیں، موسیٰ کے ساتھ جا کر اس کے ساتھ مل کر اس علاقے کو چھوڑنے والے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ قالوا اجعل لنا الہا کما، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی اسی طرح ایک الہ بنا دے، معبود بنا دے، جس طرح کہ ان کے معبود ہیں، جس طرح یہ معبودوں کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لیے بھی اس طرح کا کوئی معبود ہونا چاہیے جو ہمیں نظر آئے. اللہ اکبر. یہ نتیجہ تھا اس بات کا، اس لمبے عرصے غلامی کی زندگی میں گزارنے کا اور مشرکوں کے ساتھ رہنے کا. بلکہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، پیچھے سے بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی. اسی غلامی کے نتیجے کی وجہ سے وہ لوگ، گائے کو پوجنے والے، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے، وہ سامری نے ایک بچڑا بنایا اور بہت سارے لوگ اس کی عبادت کے اندر شریک ہو گئے، اس کی عبادت کرنے لگ گئے، اس کو الہ سمجھنے لگ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے جو وہ گائے کا ذبح کرنے کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، موسیٰ نے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو، وہ اس غلامی کا نتیجہ تھا. اگرچہ مسلمان تھے، گائے کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن لگاتار اس علاقے میں رہنے کی وجہ سے سوچ گائے کے متعلق یہ بن گئی کہ گائے کو کیسے ذبح کریں، یہ بھی کوئی ذبح کی جانے والی چیز ہے. ہیلے بہانے کرنا شروع کر دیے کہ وہ موسیٰ تو مذاق کرتا ہے، گائے بھی ذبح کی جا سکتی ہے کوئی؟ کہاں گائے ذبح کرو، اللہ کا حکم ہے. کیا کس طرح کی ہو؟ طرح طرح کے سوالات کیے، آخر ان کو مجبوراً گائے ذبح کرنی پڑی. تو یہ نتیجہ تھا اس غلامی کا، اس لمبا عرصہ شرک والی زندگی میں رہنے کا. بلکہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جہاد کا کہا تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا. موسیٰ جب تک یہ لوگ اس میں ہیں ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے. یہ بڑے جابر قسم کے لوگ ہیں، بڑے طاقتور ہیں، ہاں یہ اس علاقے کو خالی کر دے پھر ہم اس میں جا سکتے ہیں، جب تک یہ موجود ہے ہم نہیں جائیں گے. اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. تو جا، تیرا رب جا کے لڑ، ہم نہیں جانے والے، ہم یہاں بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ غلامی میں وہ نسل بڑی تھی، پرورش پائی تھی، سوچ ان کی غلامانہ تھی. وہ لوگ جو غلامی کی زندگی جن کو راس آ جاتی ہے، مسلسل غلامی والی حالت میں رہتے ہیں، ان کی سوچ کا زاویہ اسی طرح کا بن جاتا ہے. ان کے عقائد، نظریات، ان کی سوچیں، ان کی بحثیں، ان کے معاملات تبدیل ہوتے ہیں. آزاد بندوں کی سوچ اور طرح کی ہوتی ہے، غلاموں کی سوچ اور طرح کی ہوتی ہے. یہاں تک کہ وہ 40 سال اسی میدان میں پھرتے رہے، وہ نسل ختم ہوئی، آگے وہ نسل آئی جو آزادی کے اندر بڑی تھی، آزادی میں جنہوں نے پرورش پائی تھی، آزاد ماحول میں پرورش پائی تھی، اس نے جہاد کیا، اس علاقے کو فتح کیا. تو عزیز بھائیوں اور بزرگوں، یہ غلامیوں کے نتیجے ہوتے ہیں. تو اللہ احکم الحاکمین نے یہ جو آزادی کی نعمت ہمیں دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت پر ہمیں ایک تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کا طریقہ جو اس قوم نے بنایا ہوا ہے، یہ شکر کا طریقہ نہیں ہے، یہ ناشکری والی اور مذاق والی بات ہے. 14 اگست آتا ہے، اگست کا مہینہ آتا ہے، لوگوں کا جینا حرام، باجے بجانا اور موسیقی کی محفلیں جمانا،
موٹر سائیکلوں سے سلنسر نکال کے لوگوں کو پریشان کرنا، یہ کوئی نعمت کے شکر کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو اللہ رب العزت کی بغاوت والی باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن فان امرہ کلہ خیر اللہ، مومن کا معاملہ بڑا زبردست ہوتا ہے، اس کا ہر معاملہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو وہ خوشی کا اظہار کس طرح کرتا ہے؟ شاکرہ، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ خوشی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور شکر کس طرح کرتا ہے؟ اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکر کے لیے نیک اعمال کرو، اچھے اعمال بجا لاتا ہے۔ اور اگر اسے کوئی پریشانی ملتی ہے تو صبر سے کام لیتا ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی۔ موسیٰ علیہ السلام 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، کیونکہ اس دن اللہ احکم الحاکمین نے انہیں فرعون سے نجات دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اندر مکہ کو فتح کیا، ام ہانی کے گھر میں تھے، علی کی بہن کے گھر میں تھے، آپ نے وہاں پر 8 رکعتیں پڑھی تھیں۔ یہ مسلمانوں کے شکر کے ادائیگی کے طریقے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی شکر کی ادائیگی کا طریقہ نہیں ہے کہ فضول خرچی کی جائے اور اس طرح کے باجے لے کر بچوں کو دے دیے جائیں، چھوٹے بڑے اس دن اس طرح کے طریقہ کار کو اختیار کریں، موسیقی کی محفلیں ہوں، شراب ہو اور اس طرح کی پتہ نہیں کیا کچھ گند ہوتا ہے۔ یہ شکر کا کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں۔ تو ایک تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ابھی ویسے بھی یہ نعمت ادھوری ہے۔ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر مسلمان اس وقت بھی اکثریت میں تھے اور وہاں پر ہندوؤں کا، غیر مسلموں کا اب بھی قبضہ ہے۔ ان علاقوں کو چھڑانا، ان لوگوں کی مدد کرنا، یہ مسلمانوں کے ذمے ہے۔ اسی طرح جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، اس مقصد کو اپنے سامنے رکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ ملک حاصل کرنے کا جو مقصد تھا یہ تھا کہ ہم مسلمان اور ہندو دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں، ہمارے اپنے نظریات ہیں، ہماری تہذیب، ثقافت، ہر چیز ہندوؤں سے مختلف ہے۔ ہمارا ایک ایسا وطن ہونا چاہیے جس کے اندر ہم اپنے عقیدے کے مطابق عمل کر سکیں، اپنے اسلام پر، دین پر چل سکیں، وہاں مسلمانوں کی حکمرانی ہو، اسلام کا غلبہ ہو۔ یہ اس ملک کے حصول کا مقصد تھا، لیکن بدقسمتی سے 80 سال کے قریب اس ملک کو حاصل کیے ہو گئے، لیکن مسلمان ہم اس ملک کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس سے غافل ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر حکمرانوں کے متعلق بھی واضح کیا ہے، فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں غلبہ دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ جب انہیں اختیار ملے، غلبہ ملے تو وہ نماز کا نظام قائم کریں، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا نظام قائم کریں، لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیں، غلط کاموں سے انہیں روکیں، ایسا نظام بنائیں کہ سب لوگ نماز پڑھنے والے ہوں، زکوٰۃ دینے والے ہوں۔ یہ اس ملک کو حاصل کرنے کے مقاصد میں سے بنیادی مقصد ہے کہ یہاں پر عقیدے کے مطابق، دین کے مطابق، اسلام کے مطابق ہم عمل کر سکیں، نماز قائم کر سکیں، نظام کا ایک باقاعدہ نظام ہو، زکوٰۃ کا باقاعدہ نظام ہو، امر بالمعروف ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیا جائے، غلط کاموں سے روکا جائے۔ تو اس چیز کا اہتمام کرنا، اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ یہ ملک اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اور عامت الناس بھی، عوام بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت کی اس نعمت کی قدر کریں۔ آزادی سے یہاں پر ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، اگر اس نعمت کا شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمارے لیے باقی رکھے گا، اور اگر ہم اس نعمت کی ناقدری کریں گے، اس کی ناشکری کریں گے، اس کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ تو جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا اس مقصد کو پورا کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن و مجید کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال دی ہے جو اطمینان کی حالت میں تھی، امن کی حالت میں تھی، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا رزق آتا تھا، لیکن فکفرت بانعم اللہ،
اس بستی نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا، ناشکری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ احکم الحاکمین نے ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اوپر بھوک طاری کر دی اور خوف طاری کر دیا۔ ہمارے مسائل کی کئی ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے وعدے کیے تھے، جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا تھا، ہمارے حکمران بھی وہ مقصد بھول گئے ہیں اور ہم بھی اس مقصد سے غافل ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی تھی، اس کا ایک مقصد تھا۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، اس اگست کے مہینے میں ہمیں اپنے رب کی اس نعمت کو یاد بھی کرنا چاہیے، اس کا ہمیں احساس بھی ہونا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، آزادی کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ جیسا کہ شروع میں نے حدیث بیان کی کہ جس بندے کے پاس صحت تندرستی کی نعمت ہے، امن کی نعمت ہے، خوف کی حالت میں نہیں ہے، اس کے پاس اس دن کا رزق موجود ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں یہ بندہ ایسا خوش نصیب بندہ ہے گویا کہ اس کے لیے دنیا کی ساری نعمتیں سمیٹ کے اس کے دے دی گئی ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اور ہمیں اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، اس مقصد کو ہم پورا کریں، خود بھی اسلام پر چلیں، اپنے حکمرانوں کی بھی جس حد تک ہم ان کا اچھے کاموں میں ساتھ دے سکتے ہیں، اچھے کاموں میں ان کا ساتھ دیں، غلط کاموں میں ہم انہیں نصیحت کریں۔ اور حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے جو اللہ رب العزت نے کسی اسلامی مملکت کے، کسی اسلامی ملک کے اور اس کے اوپر غلبہ پانے کے جو مقاصد بیان کیے ہیں، اس مقصد کو پورا کریں۔ اور اگر کوئی قوم ایسا نہیں کرتی ہے تو اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بھی بیان کی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ امن کی نعمت دیتا ہے، کوئی ملک عطا کرتا ہے، پھر اس میں اسلام کا نفاذ کرنے کی بجائے، اسلام پر عمل کرنے کی بجائے ناشکری والے معاملات کرتے ہیں، تو پھر اللہ احکم الحاکمین ان کے اوپر کئی طرح کے عذاب نازل کرتا ہے۔ جس طرح ہم کئی ساری پریشانیوں کا شکار ہیں، وہ ہم اس کی حل اور طریقے سے تلاش کرتے ہیں۔ اس کا ایک حل یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، جو اللہ سے وعدے کیے تھے، اس وعدے کی پاسداری کریں۔ اس ملک کے اندر سودی نظام ہے، حکمرانوں کے لیے بھی یہ بات لازم ہے اس نظام کو ختم کریں، اور عامت الناس کے لیے، ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ اس غلط چیز کو چھوڑے، اللہ کے ساتھ جنگ کو چھوڑے، اس سے باہر نکلے۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں امن حاصل ہو، ہمارا ملک ترقی کرے، اس کے لیے ہم بڑے پاپڑ بیلتے ہیں، بڑے اس کے اسباب تلاش کرتے ہیں کہ ملک زوال کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ زوال کی طرف اس لیے جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، اللہ کی بغاوت ہے، اللہ کے وعدوں کی پاسداری نہیں ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو قوم اللہ کے وعدوں کی پاسداری نہیں کرتی ہے، اللہ احکم الحاکمین ان کے اوپر اسی طرح کے عذاب مسلط کرتا ہے۔ تو جو وعدے ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہیں، ہمیں ان وعدوں کی پاسداری کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمارے لیے باقی رکھے، ہمارے ملک کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، ہر قسم کے شر سے اس کو محفوظ رکھے، اندرونی اور بیرونی جو اس ملک کے لیے خطرات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے حفاظت فرمائے، اور اس ملک کو اللہ تعالیٰ دیر تک باقی رکھے اور اسلام کے غلبے کا اس کو ذریعہ بنائے۔ اللہ سمجھنے